السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دیکھیے آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک نبی جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تھے اس کے بارے میں سنیں گے اور جانیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں اور پوری ویڈیو کو آپ واچ کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملے گا۔ ایک نبی تھے جن کا نام تھا حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندہ اور اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو غلط کام کرنے سے اور زنا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، حرام کا مال کھانے سے اور بت پرستی سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ مگر ان کی قوم بھی بڑی شرکش و شیاطین قوم تھی اور بڑی نڈھال قوم تھی، ایک نہیں مانتی تھی۔ آخرکار سمجھاتے سمجھاتے حضرت یونس علیہ السلام تھک گئے، تو انہوں نے ان لوگوں کی مخالفت اور ان لوگوں کے انکار کو دیکھتے ہوئے حضرت یونس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تم سب اللہ کے عذاب میں پھنسو گے اور تم سب پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ یعنی جمعرات کے دن حضرت یونس نے ان بستی والوں سے اور قوم والوں سے کہا تھا کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد نکل گئے اور انتظار میں رہنے لگے کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر ضرور آئے گا، اور یہ سب بھی انتظار کر رہے تھے کہ اگر حضرت یونس نے کہا ہے تو حقیقت میں عذاب آئے گا ہی، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور وہ اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ جمعرات کے دن یہ سب بات ہوئی تھی، اور جمعہ کے صبح میں ہی عذاب کا آثار نظر آ گیا، جسے دیکھ کر یہ سارے قوم والے اب حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ کہیں مل جائے تو ہم توبہ استغفار کریں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی بات مانیں گے۔ مگر تھک ہار کر بیٹھ گئے، حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ آخرکار قوم والوں نے اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے عذاب کو روک دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب آیا ہی نہیں، تو اب بستی میں آنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو شرم محسوس ہونے لگی کہ اگر ہم بستی والوں کے پاس جائیں گے اور ہم نے جو کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے وہ عذاب تو آیا ہی نہیں، تو ہم جھوٹا ثابت ہو جائیں گے۔ اور ان بستی والوں کا ایک قانون تھا کہ جو جھوٹ بولتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس بات سے گھبرانے لگے کہ ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو ہماری قتل کر دی جائے گی اور ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں اور وہیں سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ہجرت کر لیتے ہیں۔ جاتے جاتے بحر روم کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک کشتی تیار ملتی ہے جس پر حضرت یونس سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر کشتی رک جاتی ہے، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے، بالکل ایک دم سے بیچ سمندر میں کشتی رک جاتی ہے۔ ملاح نے یعنی کشتی کے چلانے والے جو ملاح تھے انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں ایک ایسا شخص سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، یعنی وہ غلام ہے اور اپنے آقا کو بتائے بغیر جا رہا ہے، وہ بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ اس کشتی سے اترے گا نہیں یہ کشتی نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ غلام میں ہی ہوں، یعنی ہم نے اپنے آقا کے حکم کی اجازت نہیں لی اور ہم نے اپنے آقا کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور ہم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ مطلب کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکم کا انتظار نہیں کیا اور ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت یونس نے کہا کہ اے لوگو مجھے اس سمندر میں پھینک دو، مگر کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے وہ حضرت یونس کو جانتے اور پہچانتے تھے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا اور پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد قرعہ اندازی کی گئی، تو جتنی مرتبہ
کاغذ کھولا گیا حضرت یونس کا نام ہی آتا تھا۔ آخر کار ان کشتی والوں نے حضرت یونس کو اس سمندر میں پھینک دیا۔ پہلے سے ایک مچھلی منہ کھول کر انتظار کر رہی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی۔ حضرت یونس کو پھینکا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سیدھے پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد مچھلی اسے لے کر سمندر میں گھومتی اور پھرتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے رہے اور بزرگی برتری بیان کرتے رہے، اللہ کی تعریف توصیف کرتے رہے۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اسی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا اور کہنے لگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہاں میں خطا کاروں میں سے اور گنہگاروں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بڑا ہی عالی شان ہے۔ یہ اس میں ورد کرتے تھے اور پڑھتے تھے اور اپنے اللہ سے کہتے تھے۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا اور وہ مچھلی سمندر کے کنارے آ کر حضرت یونس کو اگل دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، اپنے قوم والوں کے پاس جاتے ہیں اور سارے قوم والے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تو پہلے سے لے آئے تھے مگر حضرت یونس کا انتظار کر رہے تھے، آنے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے ہیں، اچھا خاصا ماحول ہو جاتا ہے، معاشرہ بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے اور ایک مدت تک ایسے ہی چلتے رہتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کیسے باہر آئے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور تب تک کے لیے آپ پوری دنیا کے لیے، خود کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ السلام۔